معاملہ کیا ہوتا معلوم؟ شیطان سے بچنا. نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا نہیں ڈالتا؟ نماز میں وسوسے کسے آتے آتا ہوتا؟ نماز میں وسوسے خیال سمجھنے کو آتے نہیں؟ کئی کو آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک میں داخل ہوتا. کہاں داخل ہوتا؟ ناک میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی وضو کرتے وقت اپنے ناک کو صاف نہیں کرتا، اپنے ناک کو صاف نہیں کرتا، اس میں شیطان گھسا ہوا رہتا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. کیا کرتا نماز میں شیطان؟ وسوسے ڈالتا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرتے وقت اس انگلی سے ناک کو صاف کیا کرو. کیا کرو؟ ناک کرو، صاف کرو. سنت بھی ہے. کیا ہو؟ وضو میں ایک سنت کیا ہو؟ ناک کو صاف کرنا، ناک کو دھونا. اچھا، کیونکہ شیطان یہاں پہ رہتا ہے، وہاں سے ختم ہو جاتا. کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتا. اب ناک صاف نہیں کرے تو ناک میں نیٹ کے ساتھ گلیس میں رہتا شیطان. تو کیا کرتا؟ نماز میں جب کھڑے تو ہمیں وسوسہ ڈالتا. کیا ڈالتا؟ وضو میں وسوسہ ڈالتا. وضو میں وسوسہ ڈالتا. وضو ہوا کہ نہیں کی، یہ ہاتھ بھگیا کی نہیں کی، یہ ہاتھ بھگیا کی نہیں کی، چہرہ بھگیا کی نہیں کی، کلی کیا کی نہیں کی، مسا کیا کی نہیں کی. پھر وضو کرتا جا کو نہیں. پھر کیا کرتا؟ لیٹر پانی وضو میں بیکار ہو جاتے ہیں. کی بیکار ہوتے ہیں؟ سو اس لیے کہ انہیں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، شیطان کے پھندے میں آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وضو کرتے وقت ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھو. کتنے بار؟ 3 مرتبہ. بس یہ چہرہ تمہیں 3 بار دھوئے. دھونے کے بعد ڈاؤٹ آیا، خیال آیا چہرہ دھویا کی نہیں کی، میں یہاں سکا ہے، یہاں سکا ہے، یہاں سکا ہے. ہمارے نبی فرماتے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اب 3 بار دھو ڈالے بس. 3 بار بس. چہرے کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھونا، پیروں کو 3 بار دھونا. بس 3 بار دھونے کے بعد پھر ہمیں 4تھے بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وسوسہ آتا وسوسہ خیال آتا بھگیا کی نہیں کی، ہاتھ کونی بھگیا کی نہیں کی، چہرہ بھگیا کی نہیں کی، پاؤں بھگیا کی نہیں کی، مسا کیا کی نہیں کی. خیال شیطان کی طرف سے آتا. جب تمہیں وضو میں ناک صاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ وہ خیال چلے آتا. یاد رکھ لو جو باتیں میں سناتا ہوں وہ میرے نہیں ہے. کون سنائے سو بات آئیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے وضو کرنے کے بعد ہر اعضاء 3 مرتبہ دھوئے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا نام رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. انہوں ایک بار وضو کرتے رہے، وضو میں خیال آیا کہ یہاں یہ ہاتھ بھگا کی نہیں کی. پھر جا کو پھر وضو کرے، پھر خیال آیا پاؤں بھگا کی نہیں کی. تو تیسرے بار انہوں کیا کرے؟ شیطان کو جواب دیے. کیا جواب دیے؟ بغیر وضو کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. حالانکہ وضو کیا انہوں نے. شیطان کا خیال آ رہا ہے، بار بار وسوسہ آ رہا ہے. اس لیے کیا کرنا؟ 3 بار ہر اعضاء کو دھونا. بس ختم ہو گیا. پھر خیال آنے پہ ہمیں عمل نہیں کرتے. جب پھر وضو بناتا ہے، غسل خانے میں جاتا آدمی، پانی نہاتے صابن ختم ہو جاتے، شیمپو ختم ہو جاتے، پانی ختم ہو جاتا، ٹینک میں موٹر میں آنے والا پانی ختم ہو، نہاتے ستا. کئی کو ڈاؤٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ بس 3 بار چہرہ دھو، 3 بار ہاتھ پاؤں دھو لو، بس ختم، وضو ہو گیا. بعد میں وسوسہ آنے پہ بھی ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے. لیکن آج اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے کیا کرتے؟ اس میں انہوں دھوتے رہتے، شیطان کے فندے میں پھنس جاتے، پانی بیکار کر دیتے. اور
اس لیے کیا کرنا، جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، 3 بار دھونا، بس ہو گیا ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جو بندی وضو کرنے کے بعد ایک کلمہ پڑھ لیتی ہے، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8۔ کیا کرنا؟ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ کے دوسرا کلمہ کیا کلمہ ہے؟ دوسرا کلمہ۔ اس لیے کیا کریں گے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شیطان کے فندے سے بچنے کا یہ طریقہ، شیطان کے فندے میں حجہ کو ہم کیا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔